مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، ربیع الاول کے مہینہ ابھی باقی ہے اور ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کے میلاد کی باتیں ہو رہی ہیں. کس شان سے دنیا میں تشریف لائے، کیا عظمت اور کیا منفرد مقام آپ کو حاصل تھا. واقعات بیان کیے جاتے ہیں، روایات بیان کی جاتی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے میلاد کہتے اسی کو ہیں کہ آپ کے آنے کے واقعات کو بیان کیا جائے اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. میلاد فقط اور فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے واقعات بیان کرنے کا نام ہے. اب اس میں کون سا گناہ ہو سکتا ہے جب آپ کے آنے پر لوگوں نے ہزارہا سیرت کی کتابیں لکھ دی ہیں. کوئی بھی سیرت کی کتاب آپ اٹھائیں، ہر سیرت کی کتاب میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے پہلے ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جب سیرت لکھتا ہے تو ولادت کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. بلکہ محمد بن عبد الوہاب کی سیرت الرسول مختصر سی ہے، اس کا اردو ترجمہ پاکستان سے چھپا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے. اگرچہ اس کے اوپر حاشیہ ان کے بعض ماننے والوں نے لکھا ہے اور اس میں اپنا جو انداز ہے وہ بیان کیا، لیکن اس کی کتاب محمد بن عبد الوہاب کی، اس کی پڑھ لیں سیرت کی، اس نے بھی وہی واقعات لکھے ہیں جو ہم اپنی علماء کی سیرت کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں. کیونکہ آپ کے آنے پر جو واقعات ہوئے ہیں وہ ایک دو افراد نے نہیں، بلکہ جتنے سابقین ہیں علماء سب نے روایت کیے ہیں، اور ان کو روایت کیے بغیر ولادت کا تذکرہ مکمل ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے میلاد کیا ہے؟ سرکار کی آمد کے تذکرے ہیں. ہم اپنے انداز میں کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، انسان کی سوچ محدود ہے، ہماری نظر کوتاہ ہے، ہم اس حد تک ہی بیان کر سکتے ہیں. لیکن حضرات گرامی، دل چاہتا ہے کہ میلاد جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ذکر کیا جائے. اللہ نے بھی اپنے نبی کی آمد کا ذکر کیا ہے، اور ایک دو جگہ پر نہیں، 20 آیات ہیں جن میں آپ کے آنے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ رسول آ گئے، بلکہ قرآن نے جس اہتمام کے ساتھ آپ کو بھیجنے کا ذکر کیا ہے وہ پڑھنے اور سننے والی باتیں ہیں. شوق ہو تو کبھی قرآن کو پڑھیے گا، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر آتے ہیں پڑھیے ان آیات کو، پتہ چلتا ہے رب اپنے حبیب کو بھیجتے ہوئے کن کن شانوں کے ساتھ بھیج رہا ہے. ہم اپنی ذات کی حد تک، اپنی سوچ کی حد تک ان کا میلاد مناتے ہیں، لیکن جس نے پیدا کیا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے اور جس نے بھیجا ہے، وہ کس انداز سے بیان کرتا ہے. بہت سی آیات ہیں، کوشش کریں گے اپنی کہہ لیں کہ سرکار کی ولادت کے تذکرے کرنے والوں میں نام لکھوانے کے لیے کوشش کریں گے کہ ان آیات کو ایک ایک کر کے سامنے رکھیں کہ ہر جگہ رب نے نئے انداز سے آپ کے آنے کا ذکر کیا ہے. آج جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 ہے.
اور آپ جانتے ہیں یہ غزوہ خندق کا موقع ہے، 5 ہجری ہے، کفر سارا مل کر مدینہ پر حملہ آور ہے۔ ایک چھوٹی سی ریاست، چھوٹی سی بستی جہاں چند ہزار افراد رہتے ہیں، اس بستی کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پورے عرب کے قبائل کے لوگ، ان کے منتخب لوگ اس میں شامل ہیں۔ بعض کہتے ہیں 10,000، بعض 14,000 کا لشکر کہتے ہیں مدینہ پر حملہ کے لیے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر خندق کھود لی گئی، اتنی چوڑی اور اتنی گہری کہ کوئی چھلانگ لگا کر بھی اندر نہ آ سکے، کہ یہ بھی ایک دفاع کا انداز ہے۔ بہرحال وہ واقعہ اپنی جگہ، اس سارے تناظر کو، اس سارے واقعات کو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو ایک بات کہوں، سیرت علماء لکھتے ہیں کیا ہے سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے واقعات، اور سیرت کا پہلا اگر کہا جائے سیرت لکھنے والا کون ہے، وہ رب کی ذات خود ہے۔ جتنے غزوہ بدر ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا، سورہ آل عمران پڑھیے، سورہ احد کا، غزوہ احد کا ذکر کیا، غزوہ خندق کا ذکر کیا، غزوہ حنین کا ذکر کیا، فتح مکہ کا ذکر کیا، صلح حدیبیہ کا ذکر کیا۔ یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انجام دے رہے ہیں اور بیان رب کر رہا ہے۔ سیرت اور کیا ہے، آپ پڑھ لیجئے کوئی بھی کتاب، وہ چیپٹر باندھتے ہیں غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جتنے آپ نے غزوے لڑے ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا سفر جو فتح مکہ کا سفر ہے اس کا ذکر آتا ہے، قرآن نے پوری سورہ فتح میں اس کا ذکر کر دیا۔ تو مختلف جگہوں پر قرآن سیرت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل مرحلے میں صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، اندر سے بھی خطرہ ہے کہ یہودی ہیں جو کہیں اندر سے سازش کر سکتے ہیں، باہر ہزاروں کا اجتماع ہے۔ ایسے کٹھن مرحلے میں صحابہ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شب و روز آپ مصروف ہیں۔ بعض روایت کہتی ہیں آپ کی 4 سے 5 نمازیں قضا ہوئی ہیں اس موقع پر، غزوہ خندق کھودتے ہوئے۔ تو اس کی سنت بھی اسی غزوہ میں طے ہوئی کہ قضا ہو جائے تو کیسے ادا کرنی ہے، وہ بھی یہیں سے سبق ملتا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہے۔ آپ نے اپنے شکم مبارک سے قمیض اٹھائی تو 2 باندھے ہوئے تھے۔ کہا رہنما یہ نہیں ہوتا کہ چوریاں کھائے، رہنما تم سے زیادہ قربانی دیتا ہے۔ ایک اصول دیا، ایک رہنمائی کا طریقہ بتایا کہ رہنما یہ ہوتا ہے کہ امت اور قوم سے زیادہ وہ تکلیف کو برداشت کرے، نہ کہ وہ خود اپنے لیے سہولتیں لے اور قوم بیچاری مرتی ہے تو مرتی رہے۔ وہ لیڈر اور رہنما نہیں ہو سکتا، وہ قوم کے جذبات اور ان کی سوچ پر اپنے مفادات کا کھیل کھیلتا ہے۔ حقیقی اس کائنات میں اگر کوئی رہنما آیا ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر مشکل کام اپنے ذمہ لیا اور آسان قوم کو دیا ہے۔ تو یہ سارے اس سورہ احزاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ تم دیکھ رہے ہو کس طرح دشمن سے برسرے پیکار ہیں، صحابہ کو بھی تبلیغ کر رہے ہیں، گھر والوں سے بھی مل رہے ہیں، مدینہ کے رہنے والوں کا انتظام بھی کر رہے ہیں، دشمن پر کڑی نظر بھی رکھی ہوئی ہے، اور ایسے لمحات میں رب کی عبادت سے بھی غافل نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ تم دیکھ رہے ہو۔ اور اسی موقع پر قرآن نے اسی صورت میں وہ شورى آفاق آیت بیان کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں کہیں بھی چلے جاؤ میرے رسول سے بہتر نمونہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ یہی سارا تناظر ہے، اسی کے پس منظر میں ساری باتیں ہیں۔ اب قرآن اس آیت میں کیا کہتا ہے، 45 نمبر آیت ہے، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی۔ علماء لکھتے ہیں، سیرت نگار مفسرین وہ کہتے ہیں اس آیت میں جو رب کی محبت کا انداز ہے وہ سب سے جدا گانا ہے۔ جس پیار اور محبت سے اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے یہ کمال کا ہے، یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت پر، کیا خوبصورت ترجمہ کر گئے۔ نبی کا ترجمہ کیا جاتا ہے خبر دینے والا، عام یہی کرتے ہیں،
کوئی بھی خبر دے وہ نبی نہیں ہو سکتا، لیکن ترجمہ کرنے والے یہی لکھتے ہیں خبر دینے والا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر یہی معنی ہو تو ہر شخص نبی ہو سکتا ہے کہ وہ خبر دے رہا ہے دوسرے کو، پر میں نہیں، نبی وہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت ترجمہ کیا، فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں، جو سب سے پوشیدہ ہے وہ خبر نبی دیتا ہے، جو کوئی نہیں جانتا وہ خبر نبی دیتا ہے۔ ارے اس کائنات کا سب سے پوشیدہ راز رب ہے، اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا، لفظوں کی ساخت پر غور کیجئے، قرآن کا انداز، ارسلنا ہم نے بھیجا ہے۔ یہ بھیجنے میں ذرا سوچئے، اللہ کہہ رہا ہے، کہہ سکتا تھا آیا تمہارے پاس، بھیج دیا ہم نے، فرمایا ہم نے بھیجا ہے۔ جب آپ کسی کو شان سے بھیجتے ہیں، کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، جب کسی کو اپنی جگہ آپ اپنا ولی اور کہہ لیں کہ نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، تو اس کے بھیجتے ہوئے آپ کا انداز اور ہوتا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ خاص آ رہا ہے۔ دیکھیں قومیں اپنے نمائندے دوسرے ملکوں میں بھیجتی ہیں، کیا ہر شخص کو نمائندہ بنا دیتے ہیں؟ وہ جس کو چاہے دوسرے ملک میں سفیر لگا دیتے ہیں، بڑا انتخاب ہوتا ہے، بڑا ان کا چوائس کی جاتی ہے، کون سا اس ملک میں کامیاب رہے گا جو میرے ملک کی نمائندگی کر سکے، اس قوم کے سامنے ہماری بات کو واضح بیان کر سکے اور لوگ اس کی بات کو توجہ سے سنیں بھی، وہ اس کو اگنور نہ کریں، اس کو نظر انداز نہ کریں، اس کی شخصیت ایسی ہو کہ جہاں بھی جائے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ آج کا دنیا کا کلچر یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک میں اپنا سفیر بھیجتا ہے، وہ اس کی چھان پرکھ کر کے بھیجتا ہے کہ پورے ملک کی نمائندگی کرنی ہے۔ سوچئے رب کہہ رہا ہے میں نے بھیجا اپنا نمائندہ، تو رب نے کس شان اور اہتمام سے بھیجا ہوگا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رب کا نمائندہ بن کر آ رہا ہے، کسی ایک قوم کا نہیں، فرمایا پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے میرا نمائندہ بن کر آ رہا ہے۔ انا ارسلنا کا، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور یہ بھی بتا دیا یہ کہیں اور سے نہیں، ارے بھیجنے والے ہم ہیں۔ اس رسول محتشم کے پیچھے وجود رب کا ہے، اس لیے کوئی بھی بات کرتے ہوئے ذرا اپنے آپ کو سوچ لینا، محتاط کر لینا کہ جو بھی انگلی اٹھے گی اس کی طرف نہیں رب پر جائے گی، کہ رب کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا ہے۔ اور رب اتنی شان اور طاقت اور عظمت والا ہے کہ جس کو وہ نمائندہ بنا رہا ہو اسے بے مثل بنا کر بھیجتا ہے، اس کی مثل نہیں ہو سکتی، اس کی نظیر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کتنی ترقی کر جائے سرکار کے قدموں سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس لیے فرمایا انا ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ بتانا تو یہ چاہیے تھا ہم نے آپ کو بھیجا، جائیں بتائیں اللہ ایک ہے، دوزخ سے ڈرو، نیک اعمال کرو۔ قرآن نے یہاں یہ ذکر نہیں کیا، اب بھیجنے کا ذکر ہے۔ یہی میلاد ہم مناتے ہیں، کیوں خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا رسول آیا ہے جو ہم دکھیاروں کا سہارا بن گیا ہے، ہم گرے پڑوں کو سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دے دیا ہے، جو کمزوروں کی طاقت بن کر آیا ہے، جو پسے ہوموں کا سہارا بن کر آیا۔ اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا وہ رہنما نبی آ گیا جس سے ہمیں دنیا میں عزت ملی، نام ملا ہے۔ رب بھیج رہا ہے اور وہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا انا ارسلنا کا، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کس شان سے؟ پہلا جو آپ کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن نے فرمایا شاہدہ، آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد، شاہد کے لفظی معنی ہے گواہ، اور علماء لغت کہتے ہیں ایسا گواہ جو واقعہ کو دیکھ کر گواہی دے، واقعہ کو دیکھ کر گواہی دے۔ ایسا گواہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے واقعہ دیکھا ہو، چیز کو دیکھا ہو، اور پھر کہے کہ ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اسے گواہ کہا جائے، شاہد کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اور شاہد کے علماء نے کہا کہ کس کس چیز پر شاہد بنا کر بھیجا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات جس کے آپ گواہ بن کر آئے ہیں وہ توحید کا پیغام ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی آپ سے بہتر نہ پہلے کسی نے دی نہ کو بعد میں دے سکتا ہے۔ جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، علماء لکھتے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے سب نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اس کی یہ صفات ہیں، لیکن سب نے فرشتے سے سن کر کہا ہے۔ جبریل پیغام لے کر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ گواہی دو اللہ ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ قوم کو بتاؤ اللہ ایک ہے، نوح علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ بتاؤ اللہ ایک ہے۔ فرشتے سے سن کر نبیوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے۔ پوری گروہ انبیاء میں ایک ہی وجود ہے جو گواہ اس لیے بنا ہے کہ اس نے رب کو دیکھ کر گواہی دی ہے، اس لیے کسی نبی کو رب نے شاہد نہیں کہا، شاہد فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ فرمایا یہ وہ رسول ہے کہ جب آ کر کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو سنی بات نہیں بتا رہے، وہ آنکھوں سے دیکھا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین، سید المفسرین، آپ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضور قدس میں گئے، کیا رب کی زیارت کی، دیکھا؟ تو حضرت ابن عباس کا جملہ ہے، فرمایا ہاں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رب کو کیسا دیکھا؟ فرمایا احسن صورت ہی، اس سے بہتر صورت ہو ہی کوئی نہیں سکتی، حسین تر وجود میں دیکھا ہے۔ ایک ہی وجود ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ لوگوں باقی فرشتے کے کہے پر گواہی دیتے رہے کہ اللہ ایک ہے، میں کائنات پوری میں جبریل بھی وہ شرف نہیں رکھتا، کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی مقام نہیں رکھتا، فقط میری ذات ہے جس نے رب کو سامنے دیکھا اور آ کر گواہی دی اللہ ایک ہے۔ اس لیے رب کہتا ہے لوگوں خوشیاں مناؤ، اتنا بڑا گواہ آ گیا ہے جو رب کو دیکھ کر گواہی دے رہا ہے۔ ارے جنت دوزخ تو بہت چھوٹی چیز رہ گئی، یہ تو بہت معمولی چیزیں رہ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو اس وجود کو دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں جو قرآن خود کہتا ہے لا یدرک الابصار وہو تدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس وجود کو میرے اور آپ کے کریم نبی دیکھ کر آئے، اس لیے قرآن کہتا ہے شاہد ہیں۔ اور پھر جو آپ نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، کس طرح لوگ جو صدیوں سے کفر پر آمادہ تھے، جو نسل در نسل شرک کر رہے تھے، کس طرح میرے سرکار کے کہے پر بدل کر ایمان میں آ گئے، کس طرح ایک خدا کی گواہی دینے لگ گئے، اس لیے کہ جو دیکھ کر آتا ہے اس کے کہنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے۔ اس کی ایک تھوڑی سی سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی رب ارنی کیف تحیی الموت، اے اللہ مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو رب نے فوراً کہا کیا ایمان نہیں رکھتا، کیا مجھ پر ایمان نہیں؟ تو کہا کالو بلا ولکن یطمئن قلبی، یا اللہ میں ایمان تو رکھتا ہوں کہ مسلمان ہوں لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اطمینان قلب چاہتا ہوں، کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا پھر 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے سے سدا لو، آپ سے منوس ہو جائیں، جب منوس ہو جائیں تو چاروں کو ذبح کر کے گردنیں اپنے پاس رکھو، چاروں کے گوشت کو آپس میں ملا دو، باریک باریک کر کے سامنے پہاڑ پر 4 جگہ رکھ دو، اور یہاں بیٹھ کر ایک ایک کا نام پکارو، تیری طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ اور یہ ہوا، قرآن گواہ ہے۔ کیوں کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس کے سامنے جانا ہے نمرود کے پاس جو کہتا تھا میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں، وہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر کے بیٹھا تھا۔ جب قلب مطمئن ہوتا ہے تو پھر بات میں وزن اور ہوتا ہے، پھر پورے کامل یقین سے بات کی جاتی ہے۔ سرکار نے جب رب کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے تو اس کے پیچھے رب کا نظارہ سامنے تھا کہ لوگوں میں سنی بات پر نہیں کہہ رہا،
ارے میں تمہیں رب کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ساری کائنات گھوم لی ہے، کوئی اور نہیں، فقط ایک ہی ہے وہ۔ اسی لیے تو رب نے پھر کہا کہ اے حبیب تم مجھے دیکھ آئے ہو، تو اب میرے ایک ہونے کی گواہی کوئی اور نہیں، میں خود بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اب تیری زبان سے زیادہ معتبر ہو جائے گی۔ کیوں؟ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی دلوائی گئی۔ رب خود بھی کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ہوں، لیکن کہا نہیں، جو دیکھ کر آیا وہ گواہی دے، اس کی بات اور ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک ہونے کے گواہ بن کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ آپ بارہا سن سکے۔ ام محترم اللہ تعالیٰ ہزارہا ان کی قبر انور پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ انہی سے سنی باتیں ہیں جن کو دوبارہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے، انہی کی نظر ہے، انہی کا دیا ہوا ہے۔ آپ یہ بات کئی دفعہ ان سے سن چکے۔ کیا ایک یہودی سے آپ نے سودا کیا تو اسے کہا بعد میں پیسے لینے آ جانا، وہ آ گیا، آپ بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں چیز خریدی، پیسے دیجئے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا اسے 40 دینار دے دو، وہ کہنے لگا جی 80 میں سودا ہوا تھا۔ آپ نے کہا 40 میں ہوا تھا۔ آپ نے پھر کہا، اس نے کہا جی گواہ لے آئیے۔ ابھی اس نے اتنا کہا ہی کہ کوئی گواہ لائیے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں 40 میں سودا ہوا ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے 40 دیے، وہ لے کر چلا گیا۔ جب چلا گیا تو آپ نے اس صحابی کو بلایا اور بڑے پیار سے کہا تو نے کیسے گواہی دے دی جب کہ وہاں تو موجود ہی نہیں تھا؟ کیسے گواہی دی ہے؟ تو صحابی نے جو ایمان ہے وہ بولا اس کا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 40 دینار کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہم نے اس زبان پر رب کو مان لیا، ہم نے تو اس فرمایا ہم نے رب کو اس زبان سے مانا ہے کہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ورنہ یہاں تو 360 بت پڑے تھے، ہر قبیلے کا الگ خدا تھا، ہر قبیلے نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ آپ ہیں جنہوں نے ایک خدا کی گواہی دی۔ اس زبان کی صداقت کتنی ہے کہ رب کے ایک ہونے کا پتہ اس زبان سے چلا ہے۔ تو اس لیے رب کہتا ہے انا ارسلنا کا شاہدہ، لوگوں میں نے جو رسول بھیج رہا ہوں معمولی نہیں ہے، میں عالمین کا رب ہوں اور میرے ایک ہونے کی گواہی دینے والا رسول آ گیا، شاہد بن کر آیا ہے۔ علماء کہتے ہیں شاہد کا ایک اور محمل بھی ہے، ایک اور موقع بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ پچھلی ساری امتوں پر گواہ بن کر آئے ہیں، ساری امتوں پر۔ سورہ بقرہ میں قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، کذالک کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو امتم وسطن لتکون شہیدہ علی الناس، کہ ہم نے اے امت رسول تمہیں اعتدال پر پیدا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بن جائیں، تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا حشر کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائے گا، کوئی ایک اس کا امتی ہوگا، کوئی 2 ہوں گے، کوئی 10 ہوں گے، آئیں گے۔ ایک حدیث میں حضرت نوح کا ذکر بھی آتا ہے، اور ایک میں ہے کہ کوئی نبی اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرا جو حکم تھا میں نے امت کو پہنچا دیا۔ اللہ کہے گا اس کی امت کو لاؤ، امت بلائی جائے گی، اس امت سے پوچھا جائے گا کیا میرے اس رسول نے، نبی نے تم تک میرا پیغام پہنچایا؟ تو آپ فرما رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا امت کہے گی ہمیں تو کوئی پیغام نہیں پہنچا، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اللہ نبی سے کہے گا تیرا گواہ کون ہے؟ وہ کہے گا محمد اور ان کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گواہ امت رسول ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کہے گا بلاؤ امت کو، امت رسول کو پیش کیا جائے گا کہ تم گواہی دیتے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ نبی سچ کہتے ہیں، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ کہے گا تمہیں کیسے خبر ملی؟ وہ کہیں گے ہمیں ہمارے رسول نے بتایا ہے۔ ساری امتوں پر گواہ میرے رسول بن کر آئے ہیں، ایک پر نہیں، 2 پر نہیں، ساری امتوں کے گواہ میرے رسول ہیں، اور قیامت کے دن آپ کی گواہی سے ایمان والوں کو جنت اور نافرمانوں کو دوزخ ملے گی۔
فرمایا شاہد بن کر آئے ہیں، ساری امتوں کے شاہد میرے رسول بن کر آئے ہیں۔ اور تیسرا علماء کہتے ہیں اس کا موقع کیا ہے، وہ کہتے ہیں اپنی امت کے گواہ بن کر آئے ہیں، اپنی امت کے اعمال کے گواہ بن کر آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر روز میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں ہر ایک کو اس کے چہرے سے پہچانتا ہوں، ہر ایک کو اس کے چہرے سے پہچانتا ہوں کہ کس نے کتنا عمل کیا ہے، کس نے کتنا کام کیا ہے۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو دیکھ کر گواہی دے۔ فرمایا میں تم سب کے اعمال کا گواہ ہوں اور دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، اور صرف یہی نہیں، فرمایا تمہارے چہروں سے پہچانتا ہوں تم کو۔ وہ سرور نقشبندی نے کہا تھا نا کہ حشر میں سرکار گواہی دیں گے، ایک ایک کی گواہی دیں گے، کیوں کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک کے چہرے کو پہچانتے ہیں، کیونکہ رب کہہ رہا ہے انا ارسلنا کا شاہدہ، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، آپ ہیں جو گواہ بن کر آئے۔ اور ایک علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ دنیا میں آخرت کے گواہ بن کر آئے ہیں، جو کچھ وہاں ہوگا جس طرح ہوگا آپ نے یہاں پر گواہی دی ہے، سارا منظر آپ نے بیان کیا ہے، جنت اور دوزخ کے واقعات بیان کیے ہیں، ایک ایک چیز کہ حشر میں کس طرح حساب ہوگا، میزان کہاں ہوگا، وہاں پلسرات کے پر کیا ہوگا، وہاں اللہ کے حضور حساب کتاب کیسا ہوگا، اس سارے امور کے گواہ بن کر سرکار تشریف لائے۔ تو رب نے کہا انا ارسلنا کا شاہدہ، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ایسا گواہ کبھی پہلے نہیں آیا نہ بعد میں آئے گا جو گواہی آپ دیں گے۔ اور ایک حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں اپنی آدھی امت کو بغیر حساب جنت میں پہنچانے کا اس سے وعدہ لے لوں یا شفاعت کا حق لے لوں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا میں نے شفاعت کا حق لے لیا، کیونکہ وہ چھوٹا کام تھا، یہ بڑا کام ہے، یہ منصب بڑا ہے شفاعت کا۔ اور ساتھ ہی فرمایا سنو پرہیزگاروں کا شفیع بن کر نہیں، میں گنہگاروں کا شفیع بن کر آیا ہوں۔ گواہ ہوتا ہی اس کا ہے جو کمزور ہوتا ہے، فرمایا کمزوروں کا، خطا کاروں کا، گناہ گاروں کا میں شفیع بن کر آؤں گا۔ اور پھر حشر میں دنیا دیکھے گی میرے نبی کی شفاعت کو، مقام محمود پر فائز جب ہوں گے تو آپ گواہی دیں گے۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے، کیا ہے مقام محمود؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں حشر میں کھڑے ہو کر میرے سرکار شفاعت کریں گے۔ تو حشر کے سارے واقعات آپ نے بتا دیے، فرمایا شاہد بن کر آئے ہیں۔ اور پھر آگے جو اس کو لفظ استعمال کیا، قرآن کہتا ہے شاہدم و مبشرہ، آپ شاہد بھی بن کر آئے ہیں اور بشارت دینے والے بن کر آئے ہیں، خوشخبری سنانے والے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، مایوس انسانوں کو، نا امید انسانوں کو آپ جنت کی امید دلاتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں انسانوں کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، دی یا نہیں دی؟ کتنی معروف روایت ہے کہ سرکار تشریف لائے، ممبر پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا سنو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے نام گن کر فرمایا یہ جنتی، عشرہ مبشرہ۔ اور یہ ذہن میں رکھیے وہ 10 کے 10 سارے سامنے بیٹھے تھے، کوئی بھی دنیا سے ابھی نہیں گیا تھا، سامنے بیٹھے تھے۔ کل کیا کوئی عمل کر لے گواہی دے سکتا ہے کوئی؟ باپ اپنے بیٹے کی اگلے لمحے کی گواہی نہیں دے سکتا، شیخ اپنے مرید کے اگلے لمحے کی گواہی نہیں دے سکتا۔ اس کائنات میں یہ مقام میرے رسول کا ہے کہ صحابہ کوئی 30 سال بعد زندہ رہا، کوئی 40 سال زندہ رہا، کوئی 50 سال زندہ رہا، میرے سرکار کی نظر کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ آپ وہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، بشارتیں تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو جنت
دیکھیں حشر میں تو سب کو فیصلہ ہوگا، کیونکہ مالک یوم الدین ہے، وہ جزا اور سزا ملے گی، جنت ملے گی، اعمال کا حساب ہوگا۔ لیکن اس دنیا میں میرے سرکار کی شان اور مقام یہ ہے کہ آپ دنیا میں جنتیں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت روایت یاد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی ہے، ایک عربی ایک بدوی بادیہ نشین آیا سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگا اب کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داری ہے کلمہ پڑھ کر؟ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے دن میں۔ اس نے کہا جی 5 یا زیادہ؟ فرمایا نہیں 5۔ اس نے کہا میرا آپ سے وعدہ، میں دن میں 5 نمازیں پڑھوں گا، لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا جی رمضان یا اس کے علاوہ بھی؟ فرمایا نہیں رمضان کے۔ اس نے کہا پھر یہ آپ سے وعدہ ہے، لیکن یہ میں آپ سے کہتا ہوں رمضان کے روزے پورے رکھوں گا، لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں نہ اس کے علاوہ کوئی رکھوں گا، لیکن ان کو کم بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کچھ اور؟ فرمایا اگر اللہ دولت دے صاحب نصاب ہو جاؤ تو 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اس نے کہا جی آپ سے وعدہ، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دوں اتنی ہی خیرات کروں گا جتنی فرض ہے، اس کے علاوہ نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر حج کا آپ نے بتایا، اس پر بھی اس نے یہی کہا۔ یہ باتیں ہوئی، وعدہ لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں، وہاں رہوں گا، جا کر لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ مسجد نبوی کے صحن سے گزرتا ہوا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا سرکار نے صحابہ کو مخاطب کیا، صحابہ سنو، اگر کسی نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ مبشرن، قرآن کہتا ہے یہ بشارتیں دینے والے ہیں، ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے تو ہم خوشی مناتے ہیں، کیوں نہ منائیں؟ ارے آپ خود سوچئے، ایک استاد اپنے شاگرد سے کہے کہ تو پاس ہو گیا ہے، وہ خوشی منائے گا یا غم منائے گا؟ وہ مسکرائے گا یا روئے گا؟ ارے اسے تو خوشی سے اچھل پڑنا چاہیے کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ ارے ہم تو گناہوں میں لتھڑے پڑے تھے، ہم تو نا امید ہو چکے تھے، ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک وجود مکرم آیا جس نے کہا کیوں گھبراتے ہو، میں ہوں نا تمہارے لیے۔ اس لیے ہم خوشی سے اچھل پڑتے ہیں جب بھی وہ دن آتا ہے، جب بھی وہ لمحہ آتا ہے کہ رب کی اس نعمت کبریٰ کا نزول ہوا تھا، تو ایمان والا خوشی سے مچل اٹھتا ہے کہ لوگوں خوشخبریاں سنا دو، کیونکہ جنت کی بشارت دینے والا رسول آ گیا۔ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہمیں سینے سے لگانے والا رسول آ گیا۔ ارے جسے زمانہ دھتکار دیتا ہے سرکار اسے اٹھا کر عزتیں عطا کرتے ہیں۔ جسے اپنا خاندان نہیں پوچھتا، حضرت سلمان فارسی آئے فارس سے، ایران سے، فارسی بولنے والے تھے، پہنچے مدینہ منورہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عربی نہیں آتی تھی، اور روایات کہتی جب سرکار کے پاس تشریف لائے سرکار نے میں فارسی میں ان سے بات کی ہے۔ ارے وہ نبی سب کی زبان جانتا ہے، اور ہم انسانوں کی نہیں، وہ تو جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں۔ جانتے یا نہیں؟ اونٹ آیا، آپ مسجد سے نکل رہے تھے، مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک اونٹ کھڑا ہے، اپنا سر دیوار سے لگا رہا ہے، آپ ٹھہر گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرات یہاں رک کر ذرا تصور سے سوچئے، اس اونٹ پر ساری جہان کی نعمتیں قربان جس پر میرے نبی کا ہاتھ آ گیا ہے۔ خوش قسمت ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا، حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ میں ہوں اس کا مالک۔ فرمایا اس کو خوراک کیوں نہیں دیتے؟ یہ تیری شکایت لے کر میرے پاس آیا۔ ارے وہ رسول جانوروں کی بھی بولی سمجھتے ہیں، انسانوں کی بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی سے آپ نے بات کی، رک گئے، ایمان لے آئے۔ اب مدینہ والے مسلمان ان سے روز پوچھتے ہیں سلمان تیرا قبیلہ کون سا ہے، خاندان کون سا ہے؟ کہ عرب میں قبیلوں کے بغیر لوگ رہتے نہیں، قبائل پر فخر کیا جاتا ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، وہ فلاں قبیلے سے۔
سوال ہو رہے ہیں. حضرت سلمان پریشان ہو گئے, میرے نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قبیلہ پوچھتے ہیں, میں کیا قبیلہ بتاؤں, یہااں تو میرا کوئی بھی نہیں, میں تو فارس سے آیا ہوں, میرا سارا خاندان جو ہے وہ مسلمان نہیں, میں اکیلا ہوں جو ایمان لایا ہوں, کوئی یہاں نہیں رہتا میرا, کس قبیلے کی بات کروں, سارے مجھ سے قبیلہ پوچھتے ہیں. سرکار نے سب کو جمع کر لیا, سب صحابہ کو بلایا, مسجد میں آ جاؤ. آ گئے. فرمایا تم سلمان سے اس کا قبیلہ پوچھتے ہو, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, سلمان و من اہل بیتی, یہ میرے خاندان کا فرد ہے. ارے جسے زمانہ نہیں پوچھتا اسے سرکار سینے سے لگاتے ہیں. اس سے بڑا, اس لیے تو ہم خوشی مناتے ہیں, اس لیے تو ہم جشن کرتے ہیں کہ لوگوں ہمیں پوچھنے والا رسول آ گیا ہے, ہمیں سہارا دینے والا رسول آ گیا ہے, ہمیں دنیا میں نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں, سارے نبیوں کے بعد آیا ہوں, اور ایک میں فرمایا میرا نام حاشر ہے کہ میں حشر کے میدان میں جاؤں گا, تم سب کے لیے وہاں پہنچ کر تمہاری شفاعت کا انتظام کروں گا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے کہ میں رب کے ہاں جا کر تمہاری بخشش کا سامان کر رہا ہوں. ارے وہ رسول آئے بھی امت کے لیے, رہے بھی امت کے لیے, اب کیا چلے گئے ہیں, وہ کیا چلے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں؟ کیوں احباب بتائیے ذرا. سرکار ابھی بھی مدینہ میں ہیں, اور سرکار نے خود فرمایا, صحابہ سے کہا صحابہ سنو, ہر نبی کو اس کی موت کے بعد اللہ 40 دن کے بعد اس کی شان کے مطابق آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے. اور معراج کی حدیث گواہ ہے, کوئی نبی پہلے آسمان پر مل رہا ہے, کوئی دوسرے پر, کوئی تیسرے پر, کوئی چوتھے پر, انبیاء سے ملاقات ہو رہی ہے, خود حدیث بیان کر رہی ہے. فرمایا نبیوں کو اٹھا لیتا ہے ان کی شان کے مطابق. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پھر امام الانبیاء ہیں, آپ تو بہت بلند مقام پر ہوں گے. فرمایا ہونا یہی تھا, لیکن میں نے رب سے کہہ کر امت میں رہنا پسند کر لیا. فرمایا قیامت تک جب بھی تم یہاں آؤ گے مجھے اسی جہاں پاؤ گے, اس حجرہ میں پاؤ گے, اس لیے جب بھی وہاں جائیں تو قبر پر نہیں, ہم سرکار کے پاس جاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے اے نبی ہم ان پر عذاب کس طرح دیں, یہ امت عذاب کے قابل ہے. رب کہتا ہے ہم کیسے عذاب دیں, وانت فیہم, تو آپ تو ان میں رہتے ہیں, آپ کی وجہ سے عذاب ٹل گیا, یہ بشارت نہیں تو اور کیا ہے. ہم پر اگر آج عذاب نہیں آ رہا تو یہ خوشخبری میرے نبی نے سنائی ہے, ان کے وجود سے ہمیں ملی ہے, ورنہ ہمارے اعمال تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. کملی والے نے آج بھی دنیا کو رب کے عذاب سے بچایا ہوا ہے, اس لیے قرآن کہتا ہے تمہارے پاس مبشر آ گیا ہے, بشارتیں دینے والا ہے. قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں. صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے, بہت بلند ہے, بہت شان ہے, آپ تو قیامت میں بہت اونچے جنت میں اونچے مقام پر ہوں گے, ہم تو غریب گناہ کرنے والے, ہم تو کہیں نچلی منزل پر. آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک جملہ ارشاد فرما دیا, فرمایا سنو جس سے آدمی محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں کسی جملے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس جملے سے ہوئی کہ آپ نے کہہ دیا, کتنی بڑی بشارت دے دی, ارے نبی کو دل میں بسا لو, حشر میں انہی کے ساتھ ہو گئے, جنت میں انہی کے ساتھ ہو گئے. اس لیے تو اعلیٰ وہ کہا تھا شاعر نے کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, قیامت میں فرشتے ڈھونڈتے پھریں گے, حساب لینا ہے, ایک ایک کو پکڑ کر لائیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں میں ملوں گا ہی نہیں, ڈھونڈتے رہ جائیں گے, میں نہیں ملوں گا. تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ فرشتوں سے کیسے چھپ سکتا ہے کوئی, وہ تو کسی کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں میں نہیں ملوں گا. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, کیوں؟ ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دامن میں چھپ گیا وہ فرشتوں کو کہاں ملے گا؟ قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا, لوگوں تمہارے پاس ایسا رسول آ گیا ہے, جھومو, خوشی مناؤ, شکر ادا کرو رب کا کہ جو تمہاری گواہی دے گا حشر میں بھی دنیا میں بھی. اور کیا قبر میں نہیں دیں گے؟ انہی کی بات پر تو بات ختم ہونی ہے.
تو فرمایا وہ شاہد بن کر آئے ہیں اور تمہیں جنت کی بشارتیں دینے والے بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اور بھی آپ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ نے توفیق دی، ہمیں طاقت دی، تو انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اللہ اپنے حبیب کو جس شان سے بھیج رہا ہے وہ میلاد کا ذکر کس انداز سے کر رہا ہے، کس انداز سے ذکر کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں سرکار آئے تو ناف بریدہ تھے، ہم کہتے ہیں آپ آئے تو ختنہ ہوا تھا، ہم کہتے ہیں آپ آئے تو غسل کی حاجت نہیں تھی۔ یہ ہماری دنیاوی ضروریات ہیں، ارے جو کائنات کا مالک ہے وہ میلاد کیسے مناتا ہے؟ تو یہ آیات سرکار کے میلاد کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك